بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر عرفانیت کی منزلت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، سالک بننا چاہتے ہیں، اپنے زمانے کے امام سے رابطہ برقرار کرنا چاہتے ہیں، اہل بیت علیہم السلام کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیشہ بڑوں کا احترام کریں، خاص طور پر والدین کا، اور اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آئیں۔ دور حاضر کے اس واقعے کو عارف باللہ حضرت آیت اللہ فرازاد بیان کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ علوی گرگانی کے فرزند جامع مسجد گرگان میں نماز پڑھاتے ہیں، اپنے والد کی جگہ پر نماز پڑھاتے ہیں، اور ان کا نام سید محمد علوی ہے، اور وہ اس قصے کو آغائے فرازات کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں روزانہ رات کو مغرب عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ممبر پر جاتا ہوں۔ میری عادت ہے کہ میں تھوڑی دیر تقریر کرتا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہر کچھ دنوں کے بعد اعلان کرتا ہوں کہ تقریر ختم ہونے کے بعد ہم حدیث قصہ کی تلاوت کریں گے۔ جو بھی اس کو ہمارے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے، تلاوت کرنا چاہتا ہے، تیار ہے، وہ بیٹھا رہے، مجلس ختم ہونے کے بعد نہ جائے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات اسی طرح ہم نے حدیث قصہ پڑھی۔ اس رات لوگوں نے بہت گریہ کیا، ایک بہترین حالت تھی۔ اگلی رات جس وقت میں مسجد میں نماز مغرب عشاء پڑھانے کے لیے داخل ہونا چاہ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک خاتون کی جس کا حجاب صحیح نہیں تھا میرے راستے کے درمیان میں آ گئیں۔ وہ وہاں کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ میں نے کہا جی بولیں، کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ وہ خاتون بہت زیادہ رو رہی تھی۔ کہنے لگی کہ میں مسجد میں یا مجلس میں آنے جانے والی خاتون نہیں ہوں، میرا مسجد اور مجلس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور نہ ہی میں پردہ کرتی ہوں۔ میں یہاں سے کل گزر رہی تھی، میرا دل بہت ٹوٹا ہوا تھا، میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ مسجد کے صحن میں کرسی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ جا کر تھوڑی دیر اس کرسی پر بیٹھ جاتی ہوں، استراحت کر لوں گی، اور جب تھکاوٹ دور ہو جائے گی تو میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ میں اس کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اور آپ کی مسجد میں ایک کشش ہے، کیونکہ بڑی مسجد ہے اور بیک وقت چند نماز جماعت یہاں پر برپا ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اب مغرب کا ٹائم بھی ہو گیا ہے، میں مسجد میں آ گئی ہوں، تو میں نے خود سے کہا کہ اب آ گئی ہوں تو وضو کر کے نماز پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ میرا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ میری ایک جوان لڑکی ہے کہ جس کو بلڈ کینسر تھا، اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، اور نماز ختم ہونے کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ آج رات حدیث قصہ پڑھی جائے گی، اور میں نے سنا ہوا تھا کہ حدیث قصہ حاجت روا ہے، لہٰذا میں حدیث قصہ کے لیے رک گئی۔ آپ نے مغرب عشاء کی نماز کے بعد تقریر کی اور پھر حدیث قصہ پڑھی۔ میں نے اس وقت بہت زیادہ گریہ کیا، میں بہت روئی، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے متوسل ہوئی۔ میں اپنی جوان بیٹی کی جس کو کینسر تھا اس کی شفا کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے متوسل ہوئی، بہت روئی، اور جب حدیث قصہ ختم ہو گئی تو میں گھر کی طرف چل پڑی۔ میں گھر پہنچی، میری بیٹی کینسر کے مخصوص ڈاکٹروں کی زیر نگرانی میں تھی۔ اس کے بدن میں پرابلم یہ تھی کہ اس کا بدن خون نہیں بناتا تھا، نہ صرف خون نہیں بناتا تھا بلکہ خون کو جلاتا تھا، کہ جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پیاسی ہو جاتی تھی، بار بار پانی پیتی تھی، راتوں کو بھی بار بار اٹھ کر پانی پیتی تھی۔ میں اس کے سرہانے ایک جھگ پانی کا بھر کے رکھ دیا کرتی تھی۔ اس رات میں حدیث قصہ سننے کے بعد گھر چلی گئی، اور پھر ہم لوگ سو گئے۔ میں نے نوٹ کیا کہ میری بیٹی بار بار اٹھ کے جو پانی مانگتی تھی، اس رات وہ پانی کے لیے نہیں اٹھ رہی ہے، اسے پیاس نہیں لگ رہی ہے، یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی۔
اچانک میری بیٹی نے مجھے آوازیں دینا شروع کی، چلانے لگی، کہنے لگی امی امی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگی امی کھڑی ہو جائیں، خدا حافظی کریں، خدا حافظی کریں۔ میں نے پوچھا کہ میں کس کو خدا حافظی کروں؟ یہاں پر تو کوئی نہیں ہے۔ کہنے لگی امی ہے، مگر آپ نہیں دیکھ رہی کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے والد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ہمسر امیر المؤمنین علیہ السلام اور ان کے فرزند حسن و حسین علیہ السلام آئے ہوئے ہیں۔ اٹھو امی، ان کو خدا حافظی کرو۔ میں نے اس سے کہا میری جان یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ کہنے لگی نہیں امی ہے۔ اور پھر میری بیٹی بیان کرتی ہے کہ میں سوئی ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ ایک خاتون میرے کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے مجھ سے فرمایا کہ میں فاطمۃ الزہرا ہوں۔ ان کے ساتھ ان کے والد بھی تھے، ان کے ساتھ ان کے ہمسر اور دونوں فرزند حسن و حسین علیہ السلام بھی تھے۔ وہ سب کمرے میں داخل ہوئے اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ وہ خاتون حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فرمانے لگی کہ تمہاری ماں آج رات مجھ سے متوسل ہوئی ہے، انہوں نے حدیث قصہ پڑھی ہے اور مجھ سے تمہاری شفا کو طلب کیا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تمہارے لیے دعا کروں تو تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اور عجیب ہے کہ جس طرح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیٹھی ہوئی تھی، وہیں پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے اپنے ہاتھ کو کھڑکی سے باہر نکالا اور کسی بلند جگہ پر لے گئی، اور اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ کو واپس لاتی ہیں۔ اب ان کے ہاتھ میں پانی کا ایک گلاس تھا کہ جو آدھا بھرا ہوا تھا، اور وہ مجھ سے کہنے لگی کہ یہ پانی کا گلاس میرے فرزند حضرت مہدی علیہ السلام کا پیا ہوا ہے، ان کا بچا ہوا پانی ہے، تبرک ہے، اور انہوں نے وہ مجھے دیا، میں نے پیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نے شفا حاصل کر لی ہے، تم ٹھیک ہو گئی ہو۔ اور پھر فرمانے لگی کہ اپنی والدہ سے کہو کہ اپنے پردے کا خیال رکھے اور نماز کو اول وقت میں پڑھے۔ اور پھر انہوں نے مجھ سے خدا حافظی کی، اور جب جانے لگے تو میں نیند سے اٹھ گئی، اور نیند سے اٹھنے کے بعد میری بیٹی مجھے آوازیں دینے لگی کہ ان کو خدا حافظی کرو۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ مجھے شک تھا کہ شفا ملی ہے کہ نہیں یا ہمارا وہم ہے۔ میں اس کو ان کے ڈاکٹرز کے پاس لے کے گئی کہ جو ان کا علاج کر رہے تھے۔ انہوں نے اس کا معائنہ کیا، دیکھا کہ اس کے اندر پیاس نہیں ہے، سرحال ہے، کمزوری بھی ختم ہو گئی ہے۔ اس کے سارے ٹیسٹ کروائے تو اس میں کینسر نیگیٹو آیا۔ انشاءاللہ حدیث قصہ کو معاشرے میں رائج کریں، خاص طور پر ایام فاطمیہ میں حدیث قصہ کے جلسات مقرر کریں۔ اگر ایک بلڈنگ میں چند مومنین ہیں تو ہفتے میں 1 سے 2 مرتبہ سب جمع ہوں اور حدیث قصہ کی محفل برپا کریں۔ اپنی تمام حاجتوں کے لیے، گھر میں موجود مختلف مسائلوں کے حل کے لیے، بچوں کی بہترین تربیت کے لیے، بچوں کی ترقی کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے، بلکہ ایک چائے کا کپ دے دیا جائے یا ایک شربت کا گلاس کافی ہے۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ خدایا تجھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حق کی قسم دیتے ہیں کہ ہر مومن کو غم اور مصیبت سے نجات عطا کر۔